بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کلاسیفیکیشن آف فرنز. فرنز ٹیریڈوفائٹ میں بہت ہی امپورٹنٹ اور مین گروپ ہے، اور اس کی کلاسیفیکیشن کو سمجھنے سے سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم فرنز کو آگے اس کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے جان سکیں. تھوڑی سی ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے فرن کی کلاسیفیکیشن میں. اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو سب سے پہلے ہمیں کارل لینیس جو ہے وہ ہسٹری میں ملتے ہیں. کارل لینیس 1753 اوریجنلی ریکگنائز 15 جنرا آف فرن اینڈ فرن الائز کلاسیفائنگ دیم ان کلاس کرپٹوگیمیا ان 2 گروپ فیلیسز فار ایگزامپل پولیپوڈیم اینڈ موسائی دیٹ آر دا موسز. اس کے بعد تقریباً 1806 تک اس میں جو 15 جنرا سے 38 جنرا تک انکریز ہو گئی، اور اس کے بعد سے جو ہے یہ پروگریسولی انکریز ہوتی رہی. اگر ہم فرنز کی کلاسیفیکیشن پہ غور کریں تو دے ور ٹریڈیشنلی کلاسیفائڈ ایز دا کلاس فیلیسیز یا کلاس فیلیسیز، یا سم ٹائم اس کو فیلیسینی بھی کہا گیا، اور مختلف یعنی نام دیے گئے اس کو. لیٹر ان ڈویژن آف دا پلانٹ کنگڈم نیم از ٹیریڈوفائٹا اور فیلیکوفائٹا. یہ بھی مختلف کلاسیفیکیشن سسٹمز آئے ہیں جن میں ان کو ڈویژن فیلیکوفائٹا یا سم ٹائم کچھ کلاسیفیکیشن اسکیم میں اس کو ڈویژن ٹیریڈوفائٹا ہی بھی کہا گیا. سو ٹیریڈوفائٹا از نو لانگر کنسیڈرڈ ایز اے ویلڈ ٹیکسون بیکاز اٹ از اے پیرافائلیٹک. چونکہ یہ آلریڈی اسٹیبلش ہے کہ یہ ٹیریڈوفائٹا جو ٹیکسون ہے دیٹ از ویلڈ ٹیکسون نہیں ہے، جسٹ بیکاز کہ یہ ایک پیرافائلیٹک اوریجن رکھتا ہے. خاص طور پر جب ہم فائلوجینیٹک کلاسیفیکیشن اسکیم میں بات کریں. دا فرن آر آلسو ریفر ایز دا پولیپوڈیوفائٹا اور وین ٹریٹڈ ایز اے سب ڈویژن آف ٹریکیوفائٹا ویسکولر پلانٹ. اس کو ان فرنز کو جو ہے تو پولیپوڈیوفائٹا ایک سب ڈویژن میں بھی رکھا گیا جب ہم ویسکولر پلانٹ یا ٹریکیوفائٹا کی بات کرتے ہیں اس کی کلاسیفیکیشن میں. پولیپوڈیوپسیڈا آلدو دس نیم سم ٹائم اونلی ریفر ٹو دا لیپروسپورنجیٹ فرن، جن کو ہم ٹرو فرنز بھی کہتے ہیں، جن میں ہمارے پاس میجورٹی آف فرنز جو ہیں وہ لیپروسپورنجیٹ ہیں. تو وہ سم ٹائم پولیپوڈیوپسیڈا جو ہے تو اس میں بھی اس کو رکھا جاتا ہے. ٹریڈیشنلی آل دا اسپور بیئرنگ ویسکولر پلانٹ ور انفارملی ڈینومینیٹڈ دا ٹیریڈوفائٹس. جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں اس سب بات کو کہ جو ہمارے پاس جو جتنے بھی اسپور بیئرنگ ویسکولر پلانٹ ہیں جن کو ہم لوور ویسکولر پلانٹ بھی کہتے ہیں ان کو ہم ٹیریڈوفائٹس کہتے ہیں. رینڈرنگ دا ٹرم سینونیم ود دا فرن اینڈ فرن الائز، جس کو اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس تمام فرنز اور فرن الائز، چاہے کہ ہمارے پاس جو سائلوفائٹس ہیں، لائکوفائٹس ہیں، ہمارے پاس جو ہیں تو ہارس ٹیلز وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں. سو دس کین بی کنفیوزنگ بیکاز نمبر آف دا ڈویژن ٹیریڈوفائٹا ور آلسو ڈینومینیٹڈ ٹیریڈوفائٹ سینسو اسٹرکٹو. یعنی انسٹرکٹ سینس جو ہے سم ٹائم جو ہے تو وہ اس کے اندر ایک ڈویژن ٹیریڈوفائٹا، جیسے کہ میں نے یہاں اوپر بھی آپ کو بتایا کہ سم ٹائمس ٹیریڈوفائٹس میں جو فرنز ہیں ان کو بعض کلاسیفیکیشن میں ٹیریڈوفائٹا ڈویژن کے اندر رکھا گیا ہے. سو یہ کنفیوزنگ سیناریو ہے سارے کا سارا اگر ہم اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں. ٹریڈیشنلی 3 discrete group have been denominated ferns. 2 groups were the Eusporangiate fern, the families of the Ophioglossacea and Mariaceae, and the Leptosporangiate ferns. یہ ہمارے پاس جو ہیں ان کے گروپس جو ہیں تو موسٹلی ٹریڈیشنلی 3 آتے رہے ہیں. خاص طور پہ اس میں جو ہمارے پاس میریشیسی ہے، دے آر دا پریمیٹیو گروپ آف دا ٹاپیکل فرنس ود لارج فلیشی رائزوم اینڈ ناؤ تھاٹ ٹو بی اے سبلنگ ٹیکزون آف دا لیپٹوسپورنجیٹ فرنز. یعنی ان کا جو ہے لیپٹوسپورنجیٹ کے ساتھ جو ہے ان کا سبلنگ ٹیکزون کے طور پر کہ یعنی ان کے ساتھ جو ہے گروپ میں ایز اے ریلیٹیو کے طور پر جو ہے یہ موجود ہوتا ہے کلیڈسٹک انالیسز یا فائلوجینی میں. Several other group of species were considered fern allies.
اب صرف ہم جب ٹیریڈوفائٹس میں سے فرن کو نکال دیں تو باقی سب کے لیے ٹیکنیکلی فرن الائز کا نام یوز کیا جاتا رہا ہے، جن میں ہمارے پاس کلب موسز جس کو ہم لائکوفائٹس بھی کہتے ہیں، اسپائک موسز جو خاص طور پر لائکوپوڈیم وغیرہ جو ہیں یہ کلب موسز میں آتے ہیں، اسپائک موسز میں ہمارے پاس جو ہے تو سیلیجنیلا وغیرہ آ جاتی ہیں، کوئل ورڈس میں ہمارے پاس جو ہے تو آئزوٹس وغیرہ آ جاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس لائکوپوڈیوفائٹا میں اس وقت موجود ہیں۔ دا وسک فرن ہمارے پاس جو سائلوٹم ہے وہ سائلوٹیسی میں، اور ہارسٹیل جو ہمارے پاس ایکویسیٹم ہے دیٹ از ان فیملی ایکویسیٹیسی۔ تو یہ سب ہمارے پاس مل کر فرن الائز بناتے ہیں۔ سنس دس گروپ از پولی فائلیٹک، جو ان کے اگر ہم ان کو دیکھیں تو اس کے جو فائلوجینیٹک انالیسس تو ایک پولی فائلیٹک اوریجن بنتا ہے، ان کو جو ہے تو ڈفرنٹ ان کے اوریجن ہیں۔ سو دا ٹرم فرن الائز شوڈ بی ابنڈنٹ ایکسیپٹ ان دا ہسٹوریکل کنٹیکسٹ۔ تو اس وجہ سے جیسے کہ میں نے ان سب کے نام آپ کو بتائے کہ یہ جو کلب موس، اسپائک موس، کوئل ورڈز، وسک فرن، ہارسٹیل یہ پولی فائلیٹک ہیں، تو اس وجہ سے جو فرن الائز کا ورڈ ہے یہ اب اس وقت یوز میں نہیں ہے، ایبنڈن ہو چکا ہے، لیکن ہسٹوریکل کنٹیکسٹ میں موجود ہے۔ اس وجہ سے موجود ہے کہ جو ہمارے پاس پرانی کلاسیفیکیشن سسٹمز ہیں، ہمارے پاس جتنی بھی اسمتھ کی لے لیں یا اس سے پہلے والی کلاسیفیکیشن لے لیں، ان سب میں ان کو باقاعدہ کلاس یا ڈویژن یا سب ڈویژن لیول کا درجہ دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے ہسٹوریکل کنٹیکسٹ میں ان کا وہ ایک جگہ موجود ہے، لیکن اس وقت یہ فرن الائز جو ہے یہ جو ٹرم ہے یہ ختم ہو چکا ہے۔ موسٹ ریسنٹ جینیٹک اسٹڈی ڈیمانسٹریٹڈ دیٹ the Lycopodiophyta are the most distinctly related to the vascular plant having radiated evolutionary at the base of the vascular plant clade۔ جو جینیٹک اسٹڈیز یا خاص طور پر جس کو ہم آج کل مالیکولر فائلوجینیٹکس کہتے ہیں، جو مالیکولر ڈیٹا پہ بیس کرتی ہیں فائلوجنیز، تو اس میں خاص طور پر جو لائکوپوڈیوفائٹا ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے باقی ان سے، یہ جو ہمارے پاس فرن یا سے تھوڑی سی ڈفرینٹ فال کر رہی ہے۔ وائل بوتھ دا وسک اینڈ فرن جو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس جو خاص طور پر سائلوٹم ہے وغیرہ ہے، سائلوٹیسی کے ممبر، اور ہارسٹیل جو ہے وہ کافی کلوزلی ریلیٹ کر رہی ہیں لیپٹوسپورنجیٹ فرن سے، یعنی اوفیوگلوسائڈ فرنز اور میریشیسی وغیرہ سے۔ In fact, the whisk fern and ophioglossite ferns are demonstrably a clade, and horsetail and merichiaceae are arguably another clade۔ تو اس طرح یہ کافی قریب جو ہیں ہمارے پاس فرن کے موجود ہیں، لیکن جو لیپٹوسپورنجیٹ ہیں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، تھوڑا سا فرق زیادہ ہے، جو مالیکولر فائلوجینی ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ زیادہ جس کو ہم نے اس سے پہلے ان کلاسز میں انڈیویجولی ڈسکس بھی کیا ہے۔ ان کی جو ریلیشن ہے وسک فرن کی، جو ہمارے پاس سائلوٹم ہے، یا ہمارے پاس جو ایکویسیٹم ہے، ان کے فرن کے ساتھ جو تعلق ہے قریبی تعلق، یا جو ہمارے پاس لائکوپوڈیوفائٹا جو ہمارے پاس ہیں، جن میں ہمارے پاس کلب موسز، اسپائک موسز، کوئل ورڈ، یا جس کو ہم ادر ورڈ لائکوپوڈیم، سیلیجنیلا یا آئزوٹس کہتے ہیں، جو اس وقت لائکوپوڈیوفائٹا میں ہیں، ان کی جو ڈفرینسز ہیں ان کو ہم فائلوجینیٹک اس میں ڈسکس کر چکے ہیں اس پہلی کلاسز میں۔ اگر ہم فرن کی ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرن جو ہیں تو یہ فرسٹ اپیئر ہوئے تھے فاسل ریکارڈ میں تقریباً 360 ملین ایئرز اگو ان دا مڈل ڈیوونین پیریڈ۔ یہ میں نے یہاں پر آپ کو اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن تھوڑا سا میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ بٹ مینی آف دا کرنٹ فیملیز اینڈ اسپیشیز ڈڈ ناٹ اپیئر انٹل رفلی 145 ملین ایئر اگو ان دا ارلی کریٹیشیس اینڈ آفٹر دا فلاورنگ پلانٹ کیم ٹو ڈومینیٹ مینی انوائرمنٹ۔ سو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم کہ کیا ہسٹری میں جو فاسل ریکارڈ جو ہے فرن کے بارے میں ہمیں کیا بتا رہا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کینرک اینڈ کرین 1997 کا ایک آرٹیکل جو کہ نیچر میں پبلش ہوا تھا، تو ہم اس کی یہ ڈائیگرام کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو کہ اسٹیڈیگرافک ڈسٹریبیوشن آف فرن ایکسٹنکٹ گروپ انکلوڈنگ ٹیکسا یوزز ایگزامپل۔ تو اگر ہم اس امیج کو غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ اس سائٹ پر جو اسکیل نظر آ رہا ہے وہ ہے بیسیکلی جیولوجیکل ٹائم اسکیل کا، جس میں ڈیوونین، مسسپین، پینسلوینین، پرمین، ٹرائزک، جوریزک، کریٹیشیس اینڈ سینوزوئک تک کی اسکیلنگ ہوئی ہے۔ اس میں ہمارے پاس جو پیلیوزوئک ہے وہ بھی موجود ہے، پھر درمیان میں کچھ درمیان میں جو ہے تو وہ ہمارے پاس میزوزوئک اور سینوزوئک کا وہ اس میں ڈسٹریبیوشن وہ دکھائی گئی ہے۔ اس کو میں نے آسان بنانے کے لیے آپ کو
3 جگہ ہائی لائٹ کی گئی ہیں اس فگر میں. یہاں پر بیسیکلی کینرک اینڈ کرین 1997 کے مطابق جو فرنز ہیں یہ 3 ڈفرینٹ ریڈیشن میں دنیا میں ان کا اوریجن ہوئی ہے. ایک میں فرسٹ ریڈیشن ہے، پھر سیکنڈ ریڈیشن ہے، پھر تھرڈ ریڈیشن ہے. فرسٹ ریڈیشن کے مطابق آپ دیکھیں کہ یہ جو فرنز ہیں یہ جو اپر ڈیمونین اور خاص سے شروع ہوئے اور جا کر وہاں سے ان کی اوریجنیشن ہوئی، اور اس کے بعد یہ فرن جو ہے یہ پرمین میں جا کر یہ ایکسٹنکٹ ہو چکے. سیکنڈ کے مطابق جو ہیں تو یہ کہیں لیٹ ارلی پرمین میں آئے، اور اس کے بعد یہ میزوزوئک میں اور کریٹیشیس میں جا کر وہاں پہ ان کے ایکسٹنکشن ہوئی. اور جو ہمارے پاس سب سے ریسنٹ ہیں وہ ہمارے پاس کریٹیشیس ہیں. کریٹیشیس میں بھی فرن جو ہیں وہ اوریجنیٹ ہوئے ہیں جو ابھی تک موجود ہیں. ان کو ہم تھوڑا سا اس امیج کو ایکسپلینیشن کے لیے کہ جو فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ریڈیشن ہیں ان کو تھوڑا سا مزید ایلیبوریشن کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن کرتا ہوں. جو فرسٹ ریڈیشن کی بات کینرک اینڈ کرین نے کی ہے اس کے مطابق جو اولڈسٹ ایویڈنس آف دا لیپٹوسپورنجیٹی کنزسٹ آف اسمال اینولیٹ فلیشین سپورنجیا ود ٹرائلیڈ سپور دیٹ اکر ان دا مسسپین اور پینسلوینین. ہم جب کاربونیفیرس ایرا ہے جو پیلیوزوئک کا اس کو ہم 2 اس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، مسسپین اینڈ پینسلوینین. جو مسسپین ہوتا ہے اس کو لوور کاربونیفیرس ایرا سے، یہ جو ہے یہ سارا کاربونیفیرس ہے جس میں مسسپین اور پینسلوینین میں یہ سب ڈیوائڈ ہوا ہے. تو یہ جو مسسپین ہیں اٹ فارم دا لوور کاربونیفیرس ایرا، اور جو پینسلوینین ہے یہ اپر کاربونیفیرس ایرا بناتا ہے. تو یہاں پر جو مسسپین کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو فرسٹ ریڈیشن ہے یہ مسسپین جو کہ ہمارے پاس پیلیوزوئک گرا ہے اس کے لوور کاربونیفیرس اس میں ہوئی، اور اس کے بعد یہ پینسلوینین میں بھی تھے، پھر اس کے بعد یہ لوور پرمین میں تک موجود تھے. یہ جو پرمین ہے اس کا لوور باؤنڈری ہے. اس کے بعد جو ہے فلیسینیس ڈائیورس انٹو سیورل فیملی اینڈ آل بیکم ایکسٹنکٹ بیفور دا لیٹ پرمین. یہ راتفل 1999 بھی اس بات کو اس میں ہے کہ یہ ساری کی ساری فیملیز جو یہاں پر فرسٹ ریڈیشن میں آئی تھیں، جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پینسلوینین یا ارلی کاربونیفیرس میں ایوالو ہوئی تھیں، وہ پرمین میں جا کر وہ ساری کی ساری ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں. ان کا کوئی بھی لیونگ ریپرزنٹیٹیو اس وقت موجود نہیں ہے، وہ فاسل کے فارم میں ہمیں مل رہے ہیں. اور انہی کو اگر ہم پرانی کلاسیفیکیشن میں دیکھیں تو اس میں ہمارے جو پرائموفیلسز وغیرہ یا سینوٹیریڈیلیز وغیرہ یا اس طرح کے جتنے بھی ہمارے پاس فرنز ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے اندر آ رہے ہیں جو فاسل فرنز ہیں. This Paleozoic diversification of the Homosporous Felicinian represent the first of the 3 leptosporidate radiation. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ ریڈیشن ہے. اگر ہم اس کے بعد سیکنڈ ریڈیشن کی طرف جائیں تو سیکنڈ ریڈیشن جو آئی ہے ان فرنز کی، تو یہ اس وقت کی جو تمام لیپٹوسپورنجیٹ فرنز ہیں یہ ان کی بیسل فیملیز بنا رہے ہیں. اس دوران میں یہ جو ہمارے پاس سیکنڈ ریڈیشن ہے یہ والا جو خاص طور پر ہمارے پاس جو ہے تقریباً پرمین سے اسٹارٹ ہو کر یہ جو ہے تقریباً میزوزوئک میں جوریزک وغیرہ تک جا رہا ہے. تو اس میں یہ تمام جتنی بھی فرنز جو ہیں وہ ایوالو ہوئے ہیں، وہ ہمارے پاس جو کرنٹ لیونگ لیپٹوسپورنجیٹ فرنز ہیں جو ٹرو فرنز ہیں ان کے لیے جو اگر آپ فائلوجینیٹک انالیسز میں جو بیسل فیملیز دیکھیں تو وہ ساری کے ساری سیکنڈ ریڈیشن سے تعلق رکھتی ہیں. یوزنگ دا ریسنٹ ٹیکسانومی آف دا اسمتھ ایٹ آل 2006 جس کو آگے ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، یہ کلاسیفیکیشن ہے فائلوجینیٹک کلاسیفیکیشن جو اس نے پروپوز کی تھی اسمتھ نے. تو فیملیز آف دا سیکنڈ ریڈیشن انکلوڈ آسمنڈیسی، گلیشینیسی، ہائمینوفائلیسی، ڈائپٹیروڈیسی، میٹونیسی، شائزیسی، جو کہ شائزیلیز اسمتھ کے مطابق، سائتھیسی جو کہ سائتھیلیز ہیں. یہ ساری کی ساری فیملیز جو ہیں یہ سیکنڈ ریڈیشن سے تعلق رکھتی ہیں، جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آلریڈی کہ یہ یہاں سے جو ہے خاص طور پر یہ لیٹ پرمین میں جو ہے یہاں سے جو ہے یہ تقریباً ایوالو ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سے جو ہے ان کی ایولیوشن ہوئی ہے، اور یہ اس وقت بیسل فیملیز بنا رہے ہیں ہمارے پاس جو لیونگ لیپٹوسپورنجیٹ فرنز کی ہے. This second radiation also result in the evolution of the heterosporous leptosporangiate clade hydropteridales.
یہ جو ہیں ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس جو دیکھیں اس سے پہلے ہم ہوموسپورنجیٹ فرنز کی بات کر رہے تھے یہاں پر ہوموسپورس اس کی، لیکن یہاں پر جو لیپٹوسپورنجیٹ فرنز ہیں ان کی بھی ایولیوشن جو ہے تو وہ بھی یہیں سے جا کر مل رہی ہے سیکنڈ ریڈیشن سے. ہمارے پاس فرسٹ ریڈیشن میں جو فرن تھے دے ور پریڈومیننٹلی ہوموسپورس. So modern member of the second Phyllosian radiation جو ہے show a great deal of structural diversity but little species richness as compared to the fern of the third Phyllosian radiation. The Osmondaceae has the richest fossil record of the Phyllosian families. ان سب میں جو آسمنڈیسی ہے جن کو ہم فلمی فرنز بھی کہتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ریچسٹ فاسل ریکارڈ ہے اس وقت سیکنڈ ریڈیشن سے. جو ہمارے پاس تھرڈ ریڈیشن ہے جو کہ یہاں پہ جن کو ہم کہتے ہیں سب سے جو ریسنٹلی ایوالو فرنز ہیں جو کہ ہمارے پاس تھرڈ ریڈیشن بنا رہے ہیں. دا تھرڈ ریڈیشن آف دا فلیکیلینز ہیو پروڈیوس دا گریٹسٹ اسپیشیز ڈائیورسٹی امنگ دا ہوموسپورس لیپٹوسپورنجیٹ. دا اولڈسٹ ایویڈنس آف دا تھرڈ ریڈیشن از فاؤنڈ ان دا لوور کریٹیشیس ڈپازٹ آف دا نارتھ امریکہ اینڈ چائنا. یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ خاص طور پر جو لوور کریٹیشیس ایرا ہے یہاں سے جو ہے ہمارے پاس تھرڈ ریڈیشن جو ہے وہ ایوالو ہوئے ہیں فرنز کے. The fossil record is incomplete with respect to the entire spectrum of family recognized from the living, that is according to the Smith et al. 2006, but many of the most common families are represented by the Paleogene جو ہے اس میں سے موجود ہیں ہمارے پاس. سو پیلیوجین آپ کو آسان الفاظ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس کریٹیشیس ہے جو ایرا ہے ہمارے پاس خاص طور پر اس کا جو اینڈ ہے اس کو موسٹلی جو ہے تو اس کریٹیشیس ایرا کے جو اینڈ ہے اس کو موسٹلی پیلیوجین جو ہے تو وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. These include species of the Pteridaceae as well as two terminal clades of the Smith et al. Tree جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے جس میں اس نے پوری کلاسیفیکیشن جو ہے تو وہ پروپوز کی ہے. تو اس ٹری کو جس کی طرف یہ ریفر کیا جا رہا ہے which they refer to the U polyploid 1 جس کے اندر ہمارے پاس ڈپٹروڈیسی لومیریوپٹیسی ٹیکریڈیسی اولیڈیسی اور اس طرح ہمارے پاس یو پولیپوڈ 2 جو ہیں جس کے اندر ایسپلینیسی اور اس سے ریلیونٹ جتنی بھی فیملیز ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں. یہ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ انیشلی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو یو پولیپوڈ 1 اور یو پولیپوڈ 2 ہیں یہ پولیپوڈیلیز آرڈر جو ہیں ان کے سب آرڈر کے ایکویلنٹ ان کو درجہ دیا جاتا ہے کہ جو یو پولیپوڈ 1 ہے اور یو پولیپوڈ 2 ہے یہ تو اسمتھ نے ان کو ریگارڈ دیا تھا کہ یعنی جو کلیڈ ہے تو اس کلیڈ کے اندر اس نے جس وقت بائیفرکیشن آئی پولیپوڈیلیز میں تو اس میں ایک کو اس نے یو پولیپوڈ 1 اور یو پولیپوڈ 2 کا، لیکن بعد میں جس وقت جو اینجیوسپرم فائلوجینی گروپ یا ہمارے پاس جو باقی ہیں انہوں نے جب اس پہ فردر ایلیبوریشن کی تو دے ریگارڈڈ ایز دا سب آرڈر آف دا پولیپوڈیلیز. So the oldest probable evidence of the third radiation of Leptosporangiate fern occur in the 135 million year ago old deposit of the western Canada. یعنی کریٹیشیس ہی آ رہا ہے جو ہمارے پاس سینوزوئک ہے. اور یہ ساری ہم نے ایلیبوریشن جو ہیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو میں نے یہ فگر اور وہ اس کو ایکسپلینیشن کے لیے جہاں سے یوز کی تو دیٹ از فرام دا کینڈرک اینڈ کرین دا اوریجن اینڈ ارلی ایولیوشن آف دا پلانٹ آن لینڈ. یہ نیچر میں 1997 میں پبلش ہوا تھا یہ آرٹیکل جہاں سے یہ امیج کو یوز کیا گیا ہے. اب تھوڑا سا ہم مالیکولر فائلوجینیٹکس کی طرف آتے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے ان فرنز کی. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بیسٹ ایکسپلینیشن ہے وہ اسمتھ نے پروڈیوس کی ہے. اور یہ اسمتھ جو ہے تو یہ کلاسیفیکیشن آف دا ایکسٹینٹ فرنز اسمتھ ایٹ آل یہ ٹیکسون میں پبلش ہوا 2006 میں. یہاں پر میں اس سے پہلے بھی آپ کو یہ ورڈ کئی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ جو EXTANT ایکسٹینٹ ہے اس کا مطلب ہے لیونگ. اگر یہ ہوتا ایکسٹنکٹ EXTINCT تو اس کا مطلب ایکسٹنکٹ کا مطلب ہوتا ہے فاسل فرنز. تو ایکسٹینٹ فرنز جو ہے یہ لیونگ فرنز کی کلاسیفیکیشن جو ہے یہ اسمتھ ایٹ آل 2006 ہے جو کہ ٹیکسون میں پبلش ہوئی تھی جس کو ہم ابھی فالو کرنے جا رہے ہیں. So Smith et al. 2006 carried out the first high-level pteridophyte classification published in the molecular phylogenetic era and considered the fern as a monilophytes.
اچھا، اب اسمتھ ایٹ آل کے مطابق کیا ہے اس کی کلاسیفیکیشن کو اگر ہم دیکھیں تو اس نے ڈویژن ٹریکیوفائٹا ایک ڈویژن بنایا ہے جس کو اس نے تمام کے تمام ویسکولر پلانٹ یا ٹریکیوفائٹ جو ہے اس کے اندر انکلوڈ کیے ہیں. اس کے بعد اس نے پھر 2 سب ڈویژن اس کے اندر رکھے. ایک سب ڈویژن جو ہے یو فائلوفائٹینا جس کو اس نے یو فائلوفائٹ کہا, اور اس کے اندر دوسرا سب ڈویژن جو ہے لائکوپوڈیوفائٹا جس کے اندر لائکوفائٹس جو ہیں وہ رکھے گئے. یعنی لیس دین 1% آف ایکسٹینکٹ ویسکولر پلانٹ جو ہے وہ اس میں, اور باقی جو ہے میجورٹی آف دا ویسکولر پلانٹ جو ہیں ان کو یو فائلوفائٹینا کے اندر رکھا گیا. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جو 99% جو تقریباً ویسکولر پلانٹ ہیں اس کو اس نے ایکسیپٹ لائکوفائٹ کو یو فائلوفائٹینا کہا. اور اس کے اندر 2 انفرا ڈویژنز بنائے, ایک کو مونیلوفارمپوسس یا مونیلوفائٹ جن کو ہم فرنز بھی کہتے ہیں, اور دوسرا سپرمیٹوفائٹ جس میں سیڈ پلانٹ ہیں, بہت بڑا گروپ ہے سیڈ پلانٹس کا, وہ جو ہے وہ ادر 2 اس کے اندر انفرا ڈویژنز بنائے. اس molecular data which remain poorly constrained for many part of the plant phylogeny has been supplemented by the morphological observation supporting the inclusion of equisetaceae in the fern, notably relating the construction of their sperm and the peculiarities of the root. However, there remain differences of opinion about the placement of the genus Equisetum. اس پوائنٹ کو کہ یہ جو ایکویسٹم یا ایکویسٹیسی فرن کے اندر موجود ہے اس کو ہم آگے چل کر فردر ایکسپلین کریں گے, اور اس کی ایکسپلینیشن کا ہمارے پاس جو بیسٹ پاسبل ایکسپلینیشن ہے وہ ہمیں APG1 سے آتا ہے. اینجیوسپرم فائلوجنی گروپ جو ہے وہ ہمیں اس کی اچھی ایکسپلینیشن دیتا ہے جو آگے چل کر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. لیکن پہلے ہم فرنز کی طرف آتے ہیں, ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم یہ جو بیچ میں ایکسٹرا وہ آ رہے ہیں جو کہ فرن اگر ہم ان کی مارفولوجیکل آبزرویشن کریں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ مارفولوجیکل آبزرویشن اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں مولیکولر ڈیٹا کو, تو ان میں لائک سب سے بڑے جو ہے دیٹ از دا ایکویسٹیسی یا ایکویسٹم جو ہے اس کی موجودگی ہے ان فرنز کے اندر, یا اس کے علاوہ وسک فرن ہے جو سائلوٹم وغیرہ ہیں, تو وہ آگے چل کر ہم اس کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. یہ جو کلاسیفیکیشن کا جو میں نے آپ کو ایک اور ویو یہاں پر دیا کہ ڈویژن ٹریکیوفائٹا, اس کے اندر 2 سب ڈویژن اور اس کے اندر پھر انفرا ڈویژنز جو اسمتھ نے کیے تھے, تو وہ اسمتھ کی یہ جو ہے تو ایک کنسنسس فائلوجنی ہے جو جس کے مطابق ٹریکیوفائٹا کے اندر اس نے 2 سب ڈویژن, ایک لائکوفائٹا اور دوسرا یو فائلوفائٹ جو ہیں, تو فائلوفائٹا ان کو الگ ڈویژن کے اندر رکھا, اور دین یو فائلوفائٹ جو ہے وہ سپرمیٹوفائٹ اور مونیلوفائٹس کے اندر سب ڈیوائڈ ہوئے. یہ جو ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس کینرک اینڈ کرین اور باقی جو پیریٹال وغیرہ یہ سارے جو ہیں تو وہ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں یا وہ اس کو فالو کر رہے ہیں کہ اسمتھ کی جو کلاسیفیکیشن ہے ان کے ساتھ کنسنسس میں ہے. یہ جو ہمارے پاس اسمتھ ایٹ آل 2006 کی جو اس کی اگر ہم فرن کی کلاسیفیکیشن دیکھیں تو یہ وہ ساری کی ساری کلاسیفیکیشن ہے جس میں یہ فرن یا مونیلوفائٹس جو ہیں اس نے اس کی جو ٹریٹمنٹ کی ہے, اور اس کی ٹریٹمنٹ ایسی کی ہے کہ اس میں 4 کلاسز جو ہیں ہمارے پاس یا کلیٹ جو ہیں تو ان فارم آف کلاسز جو ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. پہلا ہے سائلوٹاپسیڈا, دوسرا ہے ایکویسیٹاپسیڈا, تیسرا ہے میریشیوپسیڈا, اور چوتھا جو ہے وہ ہے پولیپوڈیوپسیڈا. ہمارے پاس جو پولیپوڈیوپسیڈا ہے یہ سب سے بڑا گروپ ہے جس میں لیپٹوسپورنجیٹ فرنز ہیں جس کو ہم عام زبان میں ٹرو فرنز بھی کہتے ہیں, اور جو اوپر والا ہے اس کے اندر جتنے بھی فرنز ہیں یا فرن الائز بھی ہمارے پاس نظر ہمیں آ رہے ہیں, لائک سائلوٹیلیز نظر آ رہا ہے ہمیں, ایکویسیٹیلیز نظر آ رہا ہے, تو ان کے علاوہ جو ہمارے پاس اوفیوگلوزیلیز یا میریشیلیز ہیں دیز آر دا یوسپورنجیٹ فرنز. ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو میجر فرنز ہیں وہ لیپٹوسپورنجیٹ فرنز ہیں جو جن کو ہم ٹرو فرنز کہتے ہیں, اینڈ دے کمز انڈر دا کلاس پولیپوڈیوپسیڈا. تو فرن ہمارے پاس سب سے میجورٹی جو فرنز کی ہے وہ پولیپوڈیوپسیڈا کلاس کے اندر ہے. سو پولیپوڈیوپسیڈا کلاس جو ہے وہ اس کے اندر ہم پولیپوڈائڈی اور لیپٹوسپورنجیٹ فرن جس کو ہم کہتے ہیں فارملی لیپٹوسپورنجیٹی بھی پرانی کلاسیفیکیشنوں میں اس کو کہا جاتا رہا ہے, 1 آف دا 4 سب کلاس آف دی فرن, جیسے کہ میں نے بھی آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتایا. 11,000 کے قریب اس کی ورلڈ وائڈ اسپیشیز ہیں. دا گروپ آلسو ہیز بین ٹریٹڈ ایز دا ٹیروسیڈا اور پولیپوڈیوپسیڈا. اگر ہم پرانی کلاسیفیکیشنوں میں جائیں اسمتھ وغیرہ کی یا باقی کلاسیفیکیشنز میں, تو اس میں یہ جو پولیپوڈیوپسیڈا ہے اس کو
ٹیروپسیڈا یا پولیپوڈیوپسیڈا یا پولیپوڈائیڈی، یہ اس طرح مختلف نام دیے جاتے رہے ہیں. اینڈ اولڈر نیم آف دس گروپ انکلوڈ فیلیسیڈی اور فیلیکیلیز. although at least the water fern, now the Salvinellis, were then treated separately. The Rhaptosporangiate fern were one of the four major groups of the fern, with the three being the Eusporangiate, comprising the Meraceae جو Meraceaceae family ہے، یا horse tails ہو گئے، یا whisk ferns ہو گئے. یہ ہمارے پاس جو ہیں تو یوسپورنجیٹ ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پر اس میں بتایا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو اوفیوگلوزیلیز ہو گئے، یا ایکویسیٹیلیز ہو گئے، یا میریشیلیز یا سیلوٹیلیز جو ہیں ان کو اس نے اس میں آگے چل کر اس کی ایکسپلینیشن فردر ان یوسپورنجیٹ کی بھی کروں گا، لیکن اس وقت ہمارا مین فوکس ان لیپٹوسپورنجیٹ یا ٹرو فرنس کے بارے میں ہے. پولیپوڈیوپسیڈا جو کہ ٹرو فرن ہے، اگر ان کو ہم تھوڑا مزید دیکھیں تو ان 2014 کرسٹن ہیز اینڈ چیز group all the fern subclass together in Polypodiopsida. In 2016 the PPG جس کو ہم ٹیریڈوفائٹ فائلوجنی گروپ کہتے ہیں adopt the class Polypodiopsida sensulato، یعنی ان براڈر ڈویژن جو ہے تو براڈر سینس میں انہوں نے لیا کہ تمام فورس کلاسز جو ہیں ان کو انہوں نے اسی کو جو اس طرح ہم نے اس سے پہلے کی بات کی ہے کہ دیٹ از دی، انہوں نے ان کے مطابق جو ہے پولیپوڈیوپسیڈا کے اندر 4 سب کلاسز آتی ہیں. ایک ایکویسیٹائیڈی ہے، ایک اوفیوگلوسائیڈی ہے، ایک میریشیائیڈی ہے، اور ایک جو ہے ہمارے پاس پولیپوڈیائیڈی ہے. یہ جو پہلے 3 ہیں یہ یوسپورنجیٹ، اور یہ جو پولیپوڈائیڈی ہے یہ لیپٹوسپورنجیٹ فرنز جو ہیں اس میں مشتمل ہیں. یہ جو کلیڈوگرام ہمیں دکھایا جا رہا ہے جو کہ پی بی جی 2016 یا پی پی جی مطلب ٹیریڈوفائٹ فائلاجنی گروپ، یا کرسٹن ہیز اینڈ چیز 2014 اے ویری اسٹرانگ اینڈ امپورٹنٹ ریفرنس جو ہے ٹیریڈوفائٹ کلاسیفیکیشن میں ہمارے پاس ان کی موجود ہیں along with the Smith et al 2006. تو یہاں پر نیچے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ بیسیکلی اسمتھ کی کلاسیفیکیشن ہے، جو کہ ان کے ساتھ یہ ساری کی ساری کلاسیفیکیشن ہے جو اگر ہم کرسٹن ہیز اینڈ چیز 2014 کی بات کریں، اگر ہم پی پی جی 2016 کی بات کریں، یا اگر ہم یہ جو نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو جو جس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اگر یہ نظر آ رہا ہے آپ کو تو یہ بیسیکلی اسمتھ et al 2006 ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پولیپوڈیوپسیڈا جو ہیں تو وہ 4 سب گروپ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایکویسیٹائیڈی، اوفیوگلوسائیڈی، میریشیائیڈی اینڈ پولیپوڈائیڈی. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس وقت یہ 3 جو ہیں تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں، جس کے اندر تھوڑی سی اسمتھ کی اس میں سے ڈفرینسز میں یہ ہے کہ اس نے جو آپ کے پاس اوفیوگلوسائیڈی جو یہ کہہ رہے ہیں اس نے اس کو سائلوٹاپسیڈا کہا ہے، اور جو ایکویسیٹاپسیڈا ہے وہ یہ جو ہے تو اس کو ایکویسیٹائیڈی کہہ رہے ہیں، اور میریشیوپسیڈا جو ہے وہ اس کو میریشیائیڈی کہہ رہے ہیں. تو اس باقی کلیڈسٹک انالیسز یا اس وائز جو ہیں یا اس کی ہم جو مانوفائلیٹک اوریجن کی طرف بات کریں تو ان میں یہ سارے کے سارے ایک ہی اس کو فالو کر رہے ہیں. مطلب ایکویسیٹائیڈی جو ہے ایکویسیٹاپسیڈا جو ہے وہ الگ کلیڈ ہے، اوفیوگلوسائیڈی جو ہے وہ باقیوں سے الگ ہے، لیکن یہاں پر اس کے ساتھ جو ہے تو اس نے سائلوٹیلیز جو ہے تو اس کو لنک کیا ہے. اسی طرح اگر ہم میریشیائیڈی یا میریشیوپسیڈا دیکھیں تو وہ بھی ایک مونوفائلیٹک کلیڈ کے طور پر اوریجن کے طور پہ، اور جو باقی رہ گیا پولیپوڈیائیڈی تو وہ کیونکہ بہت بڑا گروپ ہے تو اس کو ہم نے سیپریٹلی ٹریٹ کیا ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے کہ کرسٹن ہیز اینڈ چیز 2014 یا پی پی جی 2016 ان کے مطابق کہ پولیپوڈائیڈی جو ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ تمام کے تمام آرڈر آ رہے ہیں: اوسمنڈیلیز، ہائمینوفائلیلیز، گلیشینیلیز، شائزیلیز، سیلوینیلیز، سائتھیلیز اینڈ پولیپوڈیلیز. تو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس میں 1 فیملی، 1 فیملی، 3 فیملی، 3 فیملی، 2 فیملی، 8 فیملیز، اور پولیپوڈیلیز میں آپ کے پاس 26 فیملیز آ رہی ہیں، جو کہ ہمارے پاس سب سے بڑا گروپ بن رہا ہے پولیپوڈیلیز کا. جو باقی ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی سسٹر فیملیز ہیں. اس سب کو جو ہمارے پاس پولیپوڈائیڈی ہے اس کو ہم نے فردر
یہاں پہ جو ہے تو تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے. اس کی جو یہاں سے اوپر لائک پولیپوڈیلیز چونکہ بڑا ہے, اس میں فیملیز کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو ہم پہلے ان باقیوں کو ڈسکس کرتے ہیں پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں. تو اس میں دیکھیں جو کہ اوسمنڈیلیز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 فیملی ہے, ہائمینوفائلیلیز میں 1 ہے, گلیشینیلیز میں ہے. تو اسمتھ کیا کہہ رہا ہے؟ اسمتھ بھی ایگزیکٹلی یہی سچویشن بتا رہا ہے. اگر آپ سائتھیلیز میں دیکھیں تو 1 2 3 4 5 6 7 8, اور اگر ہم پی پی جی اور کرسٹن ہیس کو دیکھیں تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سائتھیلیز میں 8 ہی فیملیز ہیں, جو کہ ہمارے پاس ایٹ دا سیم ٹائم اسمتھ ایٹ آل 2006 میں بھی بتائی جا رہی ہیں. جو اس کے ساتھ اگر سالوینیلیز میں اس کے مطابق جو ہے تو 2 فیملیز ہیں, سالوینیسی اور مرسلیسی. تو ایٹ دا سیم ٹائم سالوینیلیز میں یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 فیملیز ہیں. تو یہ یعنی کمپلیٹ اس کے شائزیلیز میں ہمارے پاس جو ہیں یہاں پہ 3 فیملیز جو ہیں اس کو رپورٹ کیا گیا ہے. شائزیلیز میں ہمارے پاس یہاں پر بھی 3 فیملیز ہی کو رپورٹ کیا گیا ہے, جو کرسٹن ہیز اور پی پی جی کی کلاسیفیکیشن ہے. اور اسی طرح گلیشینیریز, ہائمینوفائلیزی اور اوسمنڈیسی میں اس میں جو ہے تو اوسمنڈیسی میں آپ کے پاس 1 فیملی ہے, ہائمینوفائلیزی میں اور جو ہمارے پاس جو گلیشینیسی ہے اس میں 3 ہیں, گلیشینیسی میں 3 ہے. اب رہ گیا ہے ہمارے پاس جو ہے یہاں پر پولیپوڈیلیز. تو اب ہم آ جاتے ہیں جی کہ پولیپوڈیلیز کی طرف, کیونکہ اس میں فرنز کی تعداد جو ہے وہ ڈائیورسٹی ہے سب سے زیادہ. تو پولیپوڈیوپسیڈا از یوز فار آل فرنس اینڈ سولاٹو with Smith et al. Group being subclass Polypodidae. Polypodiales is also informally known as the leptosporangiate fern, while the remaining 3 group subclasses also refer as the leptosporangiate. تو یہ جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ یہ جو 3 گروپ ہیں یہ اوپر والے ایکویسیٹائڈی, اوفیوگلوسائڈی یا میریشیڈائڈی, یہ تینوں کے تینوں جو ہیں دے آر بیسیکلی دا یوسپورنجیٹی, اور جو پولیپوڈائڈی یا پولیپوڈیلیز ہیں یہ ایکچولی ہمارے پاس لیپٹوسپورنجیٹ یا ٹرو فرن ہے. تو اس کے اندر جو ہیں تو پولیپوڈائڈی ہیز بین ڈیوائیڈڈ انٹو 7 آرڈرز, جو کہ میں آلریڈی یہاں پر آپ کو بتا چکا ہوں کہ پولیپوڈائڈی میں یہ جو ڈفرینٹ 7 آرڈرز ہیں اور ان کی ڈیٹیلز جو ہیں تو وہ میں آپ کو باقیوں کی بتا چکا ہوں. اور اب میں پولیپوڈیلیز کی طرف جا رہا ہوں. تو اور پولیپوڈیلیز بینگ دا لارجسٹ, اس لیے اب ہم اس کو الگ سے پڑھ رہے ہیں. دا ڈویژن آف دا پولیپوڈیلیز انٹو فیملی ہیز بین چینج سم وٹ بٹوین دا پائنیئرنگ آف دا ورک 2006 اسمتھ ایٹ آل اینڈ دا پی پی جی جو کلاسیفیکیشن ہے 2016 میں تھوڑی بہت فرق اب پولیپوڈیلیز میں موجود ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرسٹن ہیز نے جو کہ کلاسیفیکیشن آئی تھی کہ کرسٹن ہیز 2011 یا کرسٹن ہیز چیز 2014 یا چیز ان ریول 2009 یا اسمتھ ایٹ آل 2006, ان کے درمیان جو تھوڑی بہت جو فرق ہے وہ اس کو میں آگے ایکسپلین کروں گا. اس کو میں ٹیبولیٹڈ فارم میں آپ کو بتاؤں گا, اور یہ ساری باتیں کہ ان میں کیا فرق ہے, کتنی ڈفرینسز اس کے اندر. یعنی یہاں پہ اس لیول میں جو ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس لیول میں یہ تقریباً سیم جا رہے ہیں. یہاں پہ ان کی کلاسیفیکیشن جو ہے اگر ہم دیکھیں یہ سب آرڈرز جو ہیں یہ 7 آرڈرز ہیں. ان 7 میں جو ہمارے پاس 6 آرڈر ہیں اس میں سب چاہے وہ کرسٹن ہیز اینڈ چیز ہے, چاہے وہ پی پی جی کلاسیفیکیشن ہے, چاہے وہ اسمتھ ایٹ آل ہے, سب جو ہیں وہ ایک کنسنسس کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن جب ہم لارجسٹ آرڈر پولیپوڈیلیز یا جو لیپٹوسپورنجیٹ فرنس کے گروپ کے بارے میں آتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا بہت ہمیں فرق ان سب میں مل رہا ہے, اور وہ ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے کہ کہاں پہ ان میں سملرٹیز ہیں, کہاں پہ ان میں ڈفرینسز ہیں, وہ کون سے پوائنٹ ہیں یہاں پر. سو فائنلی میں یہاں پر اس سلائیڈ پہ آ گیا ہوں کہ جہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس پولیپوڈیلیز آرڈر ہے جو کہ اسمتھ کی ٹریٹمنٹ ہے, اور یہاں پر ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہمارے پاس پی پی جی 1 کے جو یہ گرین میں ہائی لائٹڈ ہے یہ ہمارے پاس ٹیریڈوفائٹ فائلوجنی گروپ جو ہے 2016 کی کلاسیفیکیشن ہے. اب یہاں تک جو سملرٹیز ہیں پہلے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ کس پوائنٹ میں دونوں یہ جو ہے ان کی کلاسیفیکیشن سیم ہے. دونوں کہہ رہے ہیں جی کہ پولیپوڈیلیز آرڈر جو ہے تو اس کو سب ڈیوائڈ کیا گیا ود 4 بیسل فیملیز. ایگزیکٹلی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 4 بیسل فیملیز ہیں جو کہ یہاں پہ ٹریڈیسی ہے, اس کے علاوہ جو ہے تو باقی اس کے ساتھ والی جو باقی فیملیز ہیں 4 بیسل فیملیز وہاں پر بھی اس نے رپورٹ کی ہیں.
سیم یہاں پر بھی 4 بیسل فیملیز کو رپورٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد اس نے یو پولیپوڈس جو ہے تو اس میں 2 یو پولیپوڈ 1 یو پولیپوڈ 2. ایگزیکٹلی اسمتھ بھی جو ہے تو یو پولیپوڈ جو ہے تو ڈویژن کر رہا ہے پولیپوڈیلیز کی, یو پولیپوڈ 1 اینڈ یو پولیپوڈ 2. اب یہاں پر جو الیبوریشن ہے وہ تھوڑی سی کیا ہے کہ جو اسمتھ ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ یو پولیپوڈ 1 اینڈ یو پولیپوڈ 2, لیکن جو پی پی جی 1 2016 ہے, پی پی جی ٹیریڈوفائٹ فائلاجنی گروپ, انہوں نے تھوڑی سی اس میں الیبوریشن کی ہے کہ جو اس نے یو پولیپوڈ 1 کہا ہے انہوں نے اس کو ایز سب آرڈر کا درجہ دیا ہے پولیپوڈیلیز کا ایک سب آرڈر جو ہے تو اس کو کنسیڈر کیا, اور یو پولیپوڈ 2 جو ہے اس کو اسپلینی ایز اے سب آرڈر جو ہے تو یو پولیپوڈ 2. ادروائز باقی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس لیول تک اس میں جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ سیم ہے. لائک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یو پولیپوڈ 1 ہے جو کہ پولیپوڈیلیز کا ایک سب آرڈر ہے, اس کے اندر پولیپوڈیسی اور اس سے ریلیونٹ جتنی فیملیز ہیں, اور جو اسی وجہ سے اس کو پولیپوڈینی سب آرڈر کہا گیا ہے. اور جو ہمارے پاس یو پولیپوڈس 2 ہیں اس میں جو فیملیز ہیں اس کو ایک سب آرڈر یو پولیپوڈ 2 یا اس کو جو پی پی جی ہے انہوں نے نام دیا ہے اسپلینی ایز اے سب آرڈر یو پولیپوڈ 2 کو. اب ان میں جو ڈفرینسز ہیں 3 کلاسیفیکیشن ہیں جو میں آپ کے سامنے اب بتانے جا رہا ہوں. ایک ہے اسمتھ اٹ آل 2006, ایک کرسٹن ہیز اینڈ چیز 2014, اور ایک پی پی جی ٹیریڈوفائٹ فائلاجنی گروپ 2016. یہ پولیپوڈیلیز کو کیسے یعنی ان میں ڈفرینسز آ رہی ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو بیسل فیملیز ہیں تو ان میں تھوڑی بہت فرق آ رہا ہے. یہاں پر جو اسمتھ ہے وہ یہ 4 بیسل فیملیز کو اس نے رپورٹ کیا ہے. کرسٹن ہس جو ہے تو اس کے مطابق 6 بیسل فیملیز ہیں, اور پی پی جی جو ہے تو اس میں بھی بیسل فیملیز کی تعداد جو ہے بڑھائی گئی ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جو یو پولیپوڈ 2 ہے جس کو اسمتھ نے یو پولیپوڈ 2 کہا, لیکن انہوں نے بھی اس کو یو پولیپوڈ 2 ہی باقیوں نے بھی کہا, لیکن انہوں نے اس کو اسپلینی ایز اے سب آرڈر ڈکلیئر کیا. تو اس کے اندر یہ 5 فیملیز جو ہیں وہ انہوں نے رکھی ہیں, لیکن جو تعداد ہے وہ تھوڑی سی بڑھ گئی کرسٹن ہیز اینڈ چیز نے, لیکن پی پی جی نے اس میں فیملیز جو ہیں وہ میجورٹی فیملیز جو ہیں وہ اس میں رپورٹ کی ہیں. اسی طرح اگر ہم یو پولیپوڈ 1 جس کو اسمتھ نے کہا اور یو پولیپوڈ 1 کو پھر جو ہے تو پولیپوڈینی ایز اے سب آرڈر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا کرسٹن ہیز اینڈ چیز 2014 یا پی پی جی 1 نے, تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے تو نمبر آف فیملیز جو ہیں تو ان کی تعداد پی پی جی میں زیادہ مل رہی ہے. انہوں نے فیملیز جو ہے ٹریٹمنٹ کم کی تھی, پھر تھوڑی سی ٹریٹمنٹ جو ہے تو وہ کرسٹن ہیز اینڈ چیز نے بڑھائی, اور اس کے بعد پی پی جی نے اس کو نمبر آف فیملیز جو ہیں تو وہ بڑھائی. تو الٹیمیٹلی ہم اسی جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں پہ ہم نے یہاں سے سٹارٹ لیا تھا کہ ٹوٹل 26 فیملیز جو ہیں تو وہ ہمارے پاس ایز پر دا پی پی جی جو ہے تو وہ آ رہی ہیں. اگر ہم اس میں جو دیکھیں تو ہمارے پاس جو نمبر آف فیملیز ہیں پولیپوڈیلیز میں یہاں پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ہیں, لیکن جو ٹوٹل ہمارے پاس 26 فیملیز ہیں وہ ہمیں یہاں سے آ رہی ہیں جو کہ ہمارے پاس پی پی جی کلاسیفیکیشن کو فالو کرنے سے آ رہی ہیں. پی پی جی نے اس کی تعداد جو ہے 26 تک بڑھائی. پھر اگر اسمتھ اٹ آل کو ہم دیکھتے ہیں تو اسمتھ اٹ آل میں یہ نمبر کیوں کم آ رہا ہے, کیونکہ اسمتھ اٹ آل کے مطابق کچھ پولیپوڈیلیز میں جو فیملیز ہیں کل ملا کے یہ کوئی 7 فیملیز ہیں جس کو اس نے آبسلیٹ فیملیز جو ہیں تو وہ ڈکلیئر کیا ہے, جو کہ جس میں زیادہ تر فیملیز جو ہیں تقریباً 6 کے قریب فیملیز ایسی ہیں جس کو اس نے پولیپوڈیسی کے اندر ضم کیا ہے. اور ایک فیملی یہ ڈفرینس کے ریزن کیوں آ رہا ہے, یہ جو کلاسیفیکیشن میں نمبر خاص طور پہ پولیپوڈیلیز میں اسمتھ اٹ آل اور باقیوں کے درمیان جو میجر ڈفرینس آ رہا ہے وہ نمبر آف فیملیز میں آ رہا ہے. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اسمتھ اٹ آل نے اس میں جو 6 کے قریب فیملیز ایسی ہیں کہ جن کو اس نے آبسلیٹ فیملیز جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے اور ان کو ضم کیا ہے ان دا پولیپوڈیسی. تھوڑا سا ان جنرل جو ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن سکیمز ہیں, اب میں مزید کلاسیفیکیشن سکیم یہاں پہ میں نے اٹھائی ہیں, لائک اسمتھ اٹ آل ہے,
چیز اینڈ ریول 2009 ہے، کرسٹنہز ایٹ al 2011 ہے، کرسٹنہز اینڈ چیز 2014 اور پھر اس کے بعد 2018 کی کلاسیفیکیشن، اور ٹیریڈوفائٹ فائلوجینی گروپ 2016 کی کلاسیفیکیشن. اس میں اگر ہم فرن کی کمپلیٹ کلاسیفیکیشن کا ایک کمپیریٹیو جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ملتا ہے کہ یہاں پر جو اسمتھ ہے اس نے فرن کو کوئی رینک نہیں دیا تھا. چیز اینڈ ریول نے مونیلوفائٹس کہا تھا، کوئی رینک نہیں دیا تھا کہ یعنی یہ ڈویژن ہے یا کلاس ہے یا سب ڈویژن ہے، کیا چیز ہے. انہوں نے جسٹ ایک کلیڈ کے اندر فرن کا نام مینشن کیا تھا، لیکن اس کو ایکسپلین نہیں کیا تھا کہ یہ رینک کیا ہے. اسی طرح کسی نے بھی نہیں کیا. لیکن جب ہم PPG میں آئے جو ٹیریڈوفائٹ فائلوجینی گروپ، تو اس نے فرن کو ایک کلاس پولیپوڈیوپسیڈا کے اندر رکھا. پھر اگر ہم آئیں سب کلاس ایکویسیٹاپسیڈا میں بات کریں تو یہاں پہ اسمتھ نے اس کو کلاس ایکویسیٹاپسیڈا کہا. اس نے اسے جو چیز اینڈ ریول نے اس کو سب کلاس ایکویسیٹائیڈی کہا. کرسٹنہز بھی اس کو ایکویسیٹائیڈی ہی کہا. اور اس کے بعد کرسٹنہز چیز کی جو 14 اور 18 کی کلاسیفیکیشن ہے انہوں نے دی. اور سملر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ PPG میں بھی ہوئی کہ اس نے سب کلاس کے اندر جو ہے اس کو سب کلاس ایکویسیٹائیڈی ہی کا درجہ دیا. پھر اس کے بعد ہم کلاس سائلوٹاپسیڈا کی بات کر رہے ہیں کہ جو اسمتھ نے اس کو ڈکلیئر کیا. تو اس کے اگر ہم چیز اینڈ ریول کی بات کریں تو انہوں نے اس کو سب کلاس اوفیوگلوسائیڈی اور سب کلاس سائلوٹائیڈی جو ہے تو الگ الگ 2 سب کلاسز بنائیں اس کے اندر. اور اگر ہم کرسٹنہز کی بات کریں تو اس نے سائلوٹاپسیڈا کے بجائے اوفیوگلوسائیڈی، جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور کرسٹنہز 14 اور 18 میں بھی، اور یہی کام PPG نے بھی کیا کہ انہوں نے سائلوٹاپسیڈا جو اس نے کہا تھا انہوں نے ان کو ماننے کے بجائے اس کو سب کلاس اوفیوگلوسائیڈی ہی ڈکلیئر کیا. اسی طرح میریشیوپسیڈا کلاس اسمتھ نے ڈکلیئر کیا تو انہوں نے جو ہے اس کو رینک دیا سب کلاس کا میریشیائیڈی. اور یہی کلاسیفیکیشن جو ہے سب نے پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کرسٹنہز 2011 میں یا کرسٹنہز 2014-18 میں اور یا PPG 2016 سب نے جو ہے سب کلاس میریشیائیڈی ہی کہا. اور آخر میں ہمارے پاس پولیپوڈیوپسیڈا کی کلاس ہے جس کو اسمتھ نے پولیپوڈیوپسیڈا کہا، لیکن باقی سب نے اس کو سب کلاس جو ہے پولیپوڈائیڈی جو ہے وہ ڈکلیئر کیا. تو یہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن سکیمز ہیں ان کے درمیان جو کمپیریٹیو انالیسز ہے کہ ان کے درمیان کیا کتنے ڈفرینسز اور کتنی سملرٹیز ہیں، جس سے ہمیں کمپلیٹ پکچر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اب آخر میں آپ کو تھوڑا سا ایک یہاں پر اس کی ایکسپلینیشن کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو ایکویسیٹاپسیڈا اس نے کہا یا ایکویسیٹائیڈی کی بات کی، اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ہم نے باقی ایکسپلینیشن جو ہے تو یہ ہم نے آلریڈی ایکویسیٹم میں بھی جو ہم جہاں پہ ہم ایکویسیٹوفائٹا پڑھ رہے ہیں وہاں پر بھی اس کی ایکسپلینیشن ہے، اور جو سائلوٹاپسیڈا کی ایکسپلینیشن ہم آلریڈی سائلوٹم میں بھی جو ہم اس کو وہ لیکچر ہیں اس پہ بھی ہم اس کی ایکسپلینیشن دے چکے ہیں. تو تھوڑا سے یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی دوبارہ یہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن دیں کہ what is Equisitopsida. Equisitopsida is the name of class of plant that traditionally contain the single genus Equisetum horsetail. یہ بات تو ہم ٹریڈوفائٹ جب پڑھتے ہیں اور ایکویسیٹاپسیڈا یا ایکویسیٹیلیز یا ایکویسیٹوفائٹا یا ایکویسیٹینی جو اس طرح کی کلاس سب کلاس آرڈر ڈویژن آ جاتا ہے ہمارے پاس تو ہمارے مائنڈ میں فوراً کلک کر جاتا ہے کہ اس میں لازمی ایکویسیٹم ہوگا. اور چونکہ ہمارے پاس اس کے اندر ہارسٹیل کے اندر اونلی لیونگ یا ایکسٹینکٹ جینس جو ہے وہ ایکویسیٹم ہے تو سنگل جینس ایکویسیٹم کی طرف ہی بات آتی ہے. however in 2019 یہ تھوڑا سا اس وجہ سے میں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ 2009 میں an article titled A phylogenetic classification of the land plant to economy APG3 جس میں چیز اینڈ ریول جو ہے تو انہوں نے یہ 2009 میں APG3 کی کلاسیفیکیشن پروپوز کی جس میں انہوں نے ایکویسیٹاپسیڈا کا جو کلاس نیم ہے یہ اس کو بہت ہی براڈر سینس میں یوز کیا. ان دیئر سسٹم ایکویسیٹاپسیڈا انکلوڈ آل دا لیونگ پلانٹ ایمبریوفائٹ. جو APG3 کے مطابق ایکویسیٹاپسیڈا جو ہے اس کے اندر تمام لینڈ پلانٹ یا ایمبریوفائٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ان کو شامل کیا. The rationale was that if the major clade of green algae are recognized as class then all the land plant or embryophyte should be included in a single class. تو ان کی ریشنل اس بیہائنڈ کیا ہے کہ کیوں انہوں نے ایکویسیٹاپسیڈا کو کے اندر تمام لینڈ پلانٹ کو شامل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اگر گرین ایلجی جو ایک میجر کلیڈ ہے اس کے اندر وہ ایک کلاس کے اندر آ سکتے ہیں تو تمام لینڈ پلانٹ جو ہے ایمبریوفائٹ وہ کیوں ایک سنگل کلاس میں نہیں آ سکتے.
یہ وہ اسنیپ ہے جہاں پر ہم جو کہ فائلوجینیٹک کلاسیفیکیشن آف دا لینڈ پلان ٹو کمپنی APG3 چیز اینڈ ریول 2009 کی وہ کلاسیفیکیشن کا وہ آرٹیکل ہے جہاں پہ جس سے ہم نے یہ سارا کچھ اٹھایا ہے. ان کی کلاسیفیکیشن اگر آپ دیکھیں کسی ٹاپ سیڈا کی تو جو APG3 کے مطابق کہ وہ کیا انہوں نے کیسے یہ سب کچھ کیا، تو ہمیں یہ کسی ٹاپ سیڈا دیکھیں کہ انہوں نے تمام ایمبریوفائٹس کو اس کے اندر شامل کیا، اور ایمبریوفائٹس کے اندر جو ہیں تو اس میں جمنوسپرم، اینجیوسپرم، درمیان میں مونیلوفائٹس، لائکوپوڈیوفائٹس اینڈ برائیوفائٹس، اور مونیلوفائٹس جو ہیں جن جو کہ فرنز ہیں ایکچولی اس کے اندر اگین بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے اس سے پہلے اوپر کلاسیفیکیشنوں میں دیکھی ہے کہ فرنز کے اندر جو ہے تو ہمارے پاس پھر 4 گروپ آتے ہیں، ایکویسیٹائیڈی، اوفیوگلوسائیڈی، میریشیائیڈی اینڈ پولیپوڈائیڈی. تو یہ باقی جو ہیں تو ان کے ساتھ کنسنسس میں ہے، اسمتھ ایٹ آل کے ساتھ بھی یہاں سے، یعنی یہ جو مونیلوفائٹس کی کلاسیفیکیشن ہے، جو کلیڈسٹک انالیسز ہے، یہ ان کنسنسس ہے اسمتھ ایٹ آل کے ساتھ بھی، کرسٹن ہیز اینڈ چیز کے ساتھ بھی، اس کے علاوہ PPG کی جو کلاسیفیکیشن ہے 2016 اس کے ساتھ بھی ہے. سو یہ سارا کچھ جو تھا یہ کلاسیفیکیشن آف فرن سے متعلق تھا. اگر آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کا کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جائیں، کمنٹ کریں، اس پہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. تھینک یو ویری مچ.